29واں پارہ ہے، سورۃ الجن ہے، آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ مکہ کے اندر جس وقت ان آیات کا نزول ہو رہا تھا اس وقت کاسالی چل رہی تھی، تو گویا کہ انسانوں کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور وہ انسانوں کے ایمان اور اعمال کے مطابق جو معاشرہ ایمان اور اعمال میں بڑھتا چلا جائے گا وہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا جائے گا، اور جو معاشرہ ایمان اعمال صالحہ میں کمی کرتا جائے گا تو وہ معاشرہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتا جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر ڈٹ کے چلتے رہے تو اللہ جل شانہ ان کو سیراب کرتے رہیں گے۔ صرف پانی سے نہیں، یہاں جو پانی کا تذکرہ ہے، چونکہ پانی سب سے بڑھ کر سبب ہے انسان کی نعمتوں کا۔ جب اللہ آسمان سے پانی اتارتے ہیں تو زمین سیراب ہو جاتی ہے، پھر زمین کے اندر سے مختلف قسم کے خزانے کھل جاتے ہیں، چاہے وہ ترکاریوں کے ہیں، وہ سبزیوں کے ہیں، وہ پھلوں کے ہیں، وہ اناج کے ہیں، اللہ پاک ہر قسم کے خزانے اگا دیتے ہیں اور انسان اس سے مالا مال ہوتا رہتا ہے۔ اگر انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کی ذات پہ نہیں بلکہ معاشرے کے بے زبان جانوروں پر بھی پڑتا ہے۔ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ بارش روک لیتے ہیں۔ اس لیے انسان جب حالات اور آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے اور رزق سے محروم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ آج دنیا والے اس بات کو سمجھ نہیں رہے، اور جی ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے اس سے ہم پیچھے رہ گئے، ہم ترقی نہیں کر سکے۔ اب جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، جو بجلی ہم پیدا کرتے ہیں ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں، لوگ اس سے محروم ہیں۔ اب جو گیس اپنے ملک کے اندر سے ہمیں دستیاب ہے لوگ اس سے محروم ہے۔ ہمارے ملک کی پیداوار کی اچھی چیزیں باہر ملک میں تو جا رہی ہیں، ملک کے اندر کے لوگ بیچارے اس سے محروم ہیں۔ تو یہ کیوں؟ یہ انسانوں کے اپنے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئے اور یہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رکھ چکے تو اللہ جل شانہ زمین اور آسمان کے برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن یہ لوگ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ آزمائشوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے وعدے ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ نے اس امت کے اندر تو ایسے حالات تاریخ کے اندر موجود ہے اور تاریخ بھری پڑی ہے کہ یہ امت جب ایمان میں پختہ تھی تو انہوں نے تو پانی کے اوپر بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ اللہ نے ان کے لیے رزق کا انتظام کیسے کیا؟ 300 افراد کی ایک جماعت، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جماعت کے اندر ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ہماری تشکیل کی اور ہم جا رہے ہیں، ہمارے پاس صرف کھجور، اور وہ بھی راستے میں وہ کھجور ختم ہوتا جا رہا تھا کہ ایک ایک کھجور رہ گیا، اور پھر وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گیا، پھر لوگ درخت کے پتے کھانے لگ گئے اور انسانوں کی قضاء حاجت یہ بکریوں کی طرح بن گئی۔ پھر اللہ نے سامنے سمندر میں ایک ایسی مچھلی عطا فرما دی کہ وہ ایک مچھلی 300 بندے 18 دن کھا چکے لیکن وہ ختم نہیں ہوا، وہ ایک مچھلی۔
اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کارگزاری سنا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں کچھ بچا ہو تو مجھے بھی کھلا دیجیے۔ اللہ تو اس امت کے ساتھ وعدے کر چکے ہیں، لیکن وعدہ تو ایمان پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میرے پاس پیسہ ہوگا تو میرا راستہ بنے گا، میرا معاملہ حل ہو جائے گا، میرا مسئلہ ختم ہو جائے گا، میری پریشانی ختم، میری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ مسائل کو حل کرنے والے اللہ ہیں، ہم پیسے کی چکر میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ صراط مستقیم پر پابندی کے ساتھ ڈٹ کے چلے رہیں پھر اللہ معاف کر دے۔ ہم بعض اوقات بدگمان ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم 2 نمازیں پڑھتے 3 چھوڑ لیتے، 4 پڑھتے 1 چھوڑ لیتے۔ نہیں، پابندی کے ساتھ چلتے رہنا، اور پھر صرف نماز نہیں بلکہ نماز کے ساتھ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر اللہ دعاؤں پہ لبیک کہتے ہیں، اور اللہ جل شانہ بند راستے کھول دیتے ہیں۔ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له من امره يسرا۔ اللہ کے وعدے ہیں اس امت کے ساتھ۔ اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، اللہ پاک اپنے پیغمبر کو سمجھا رہے ہیں، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ مجھے اس بات کی وحی کی گئی ہے اگر یہ لوگ ڈٹ کے چلے رہیں، صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلتے رہے، لاسقیناہم ماء غدقا، ہم دنیا کی فراوانی پر اس کے دروازے کھول دیں گے، فراوانی کر لیں گے، نعمتوں کے دروازے اللہ کھول دیں گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جب اس معاشرے کے اندر لوگ اللہ کے بھیجے گئے نصیحت نامے قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنے طرز زندگی کو دنیا والوں کے مطابق بنا لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہم ان کا جینا تنگ بنا لیتے ہیں۔ پھر حکومتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر دنیا کے اسباب اور ذرائع وسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کی زندگی وہ سکون سے خالی، چین سے خالی، عزت سے خالی، پریشانیوں سے بھری زندگی ہوتی ہے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا والوں کو نعمتوں سے مالا مال کریں گے، لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو آزما لیں کون ہمارے نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں اور کون کفران نعمت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے صحت عطا فرما دی، اللہ نے بچے عطا فرما دیے، اللہ نے نوکری عطا فرما دی، اللہ نے کاروبار عطا کیا ہوا ہے، اللہ روز کا کھانا کھلا رہے ہیں، روز کا پانی پلا رہے ہیں۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا بندہ اللہ کے سامنے سر بسجود رہتا، لیکن آج دنیا والوں کا حال کیا ہے؟ ہم اپنے اپنے محلے پہ، اپنے اپنے مارکیٹ والوں پہ نظر دوڑا لیں، ہمارے محلوں کے اندر مساجد ویران پڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اللہ دنیا کے اندر انسان کو نعمتوں سے مالا مال کر کے انسان کو آزمانا چاہتا ہے۔ کون بندہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی شکر گزاری بجا لاتے ہوئے اللہ اس کو مزید بڑھا لیتے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم شکری کرو گے، اللہ کو ماننے سے انکار کرو گے، اللہ کی مان کے چلنے سے انکار کرو گے، پھر یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر اللہ پاک انسانوں کو عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں، پھر کبھی مالی حالات کے حوالے سے معیشت میں تباہی آ جاتی ہے، کبھی اس طرح کی بیماریاں اور وبائیں پھیل جاتی ہیں، انسانوں کی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اب یہ صاف اور واضح بات اللہ سمجھا رہے ہیں، یاد رکھو جو اپنے رب کے نصیحت نامے سے منہ موڑے گا اللہ اس کو دشوار عذاب میں مبتلا کرے گا، ایسے حالات لائے گا جس میں چلنا دشوار ہوگا۔ آج ہم دنیا والے دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر حالات دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی آج کتنی مشکل بن گئی ہے، ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ توبہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں، پھر بھی لوگ اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں، قرآن کی طرف نہیں آ رہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں،
وہ جی فلاں ملک والوں کو دے کے انہوں نے یوں کیا، فلاں ملک والوں کو دے کے انہوں نے یوں کر دیا، ہمیں یوں کر. ہم چہرے بدلنے سے نظام بدلنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں حالات بدلتے ہیں انسانوں کے کردار کے بدلنے سے. ہم کردار بدلنے کے لیے تیار نہیں. اللہ معاف کر لے. 4 5 گھنٹے 6 گھنٹے دھرنوں میں بیٹھنا آسان بن گیا ہے، لیکن مسجد میں آ کر 10 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل بن گیا ہے. ہماری سنت زندگی ختم، گھر کے اندر سنت زندگی ہے نہیں. شادیاں ہمارے سنت کے خلاف، خواہشات کے مطابق ہمارا معاملہ چل رہا ہے. اسے جب رب کی چاہت کو قربان کریں گے تو رب ہماری چاہتوں پر بھی پانی پھیر دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ یہ مساجد اللہ کے لیے ہے. یہاں پر لفظ مساجد یہ مسجد کی جمع ہے، اور مسجد کے 3 معنی کی جاتے ہیں. ایک مسجد کا معنی ہے سجدہ، دوسرا مسجد کا معنی ہے یہ جو سجدے گاہ ہیں جہاں پر اللہ کے سامنے لوگ سجدے کرتے رہتے ہیں، تیسرے وہ اعضاء جن کے ذریعے بندہ سجدہ کرتا رہتا ہے. تو سجدہ کرو ایک اللہ کے لیے کرو. اگر تم نے سجدہ گاہیں بنائی ہوئی ہے وہاں پر ایک اللہ کو پکارتے رہا کرو، اللہ کے غیر کو مت پکارتے رہا کرو. اس لیے مساجد کے آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. جنبوا مساجدکم صبیانکم، تم اپنے مسجدوں کو پاک رکھو. اپنے بچوں سے مراد یہ ہے ایسے بچے جن کی مسجد کے اندر آنے کی وجہ سے مسجد کی پاکی متاثر ہو. وہ پیشاب کرے تو مسجد گندی ہو جائے، پلیت ہو جائے. وہ مسجد کے اندر شور شرابہ کرے، اللہ کے ذکر کرنے والے، اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے ان کی عبادت متاثر ہو. تم اپنی مسجدوں کو پاک رکھو. کس سے؟ مجانینکم، اپنے پاگلوں سے. پاگل بندہ مسجد کے اندر آئے گا وہ گن پھیلائے گا مسجد کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مسجد کو پاک رکھو، خرید و فروخت سے، بیع و شراء سے پاک رکھو. مسجد کے اندر سودا لا کے بیچنا جائز نہیں ہے، خرید و فروخت سے پاک رکھو. مسجد کے اندر تلواریں نیام سے کھولنے سے اس کو پاک رکھو. مسجد کے اندر شور شرابے سے مسجد کو پاک رکھو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائے. مسجد کے اندر اونچی آوازیں اور گالیاں دینے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے مسجد کو پاک رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کو پاکیزہ بناؤ. اور ہر جمعے کو مسجد کے اندر جمرو، آپ جو ہے خوشبو جلاتے رہو. اس زمانے کے اندر لکڑی کا خوشبو چلتا رہتا تھا، آج بھی چلتا رہتا ہے. اب تو جدید دور کی وجہ سے لوگ روم اسپرے استعمال کر رہے ہیں. اب مساجد کے اندر تم خوشبو لاؤ، خوشبودار بناؤ اپنے مساجد کو. تو ایک ہی ظاہری پاکی مساجد کی اور دوسرے باطنی پاکی. مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہ کرو، اللہ کے غیر کے تذکرے نہ کرو. مسجد کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تمہارے مسجد یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں اللہ کو پکارتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو. آج لوگ مسجد کے اندر آ کر کھڑے ہو کر اللہ کے غیر سے مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ نے منع فرمایا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو مت پکارو. قل انما ادعو ربی وانه لما قام عبد اللہ يدعوه كادوا يكونون علیہ لبدا. اور آپ کے اے میرے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے یدعوه، اللہ کو پکارتا ہوا، تو یہ لوگ قریب ہے کہ اس پر ٹوٹ پڑ جائے. ایمان والے تو اس لیے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ وہ ایمان والے اللہ کی بات کو سن لے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا نبی جب مسجد کے اندر کھڑے ہو کے وہ اللہ کی بات کو بیان کرتا رہتا ہے یا باہر مسجد کے کھڑے ہو کے اللہ کو پکارتا رہتا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایمان والے ٹوٹ پڑتے ہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے، اور یہ کافر اور مشرک ٹوٹ پڑتے ہیں
اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے کے واسطے کہ بند کرو اپنی زبان کو، مت کہو یہ باتیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ بات مت کہہ دیجئے، ہمارا یہ اتنے بت کیوں کسی کام کے نہیں ہیں؟ آج بھی جب دنیا والوں کے سامنے بات رکھی جاتی ہے اور بھائی عزت دینے والے اللہ، نفع دینے والے اللہ، خوشیاں دینے والے اللہ، لوگ کہتے ہیں اور بھائی یہ بہت پچھلے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کہاں پہنچے گی اور یہ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اصل بات تو یہی ہے، ہمارے دکان ہماری بیماریوں کو ختم نہیں کر سکتے، ہمارے کاروبار ہماری بیماریوں کو ختم نہیں کر سکتے، ہماری حکومتیں ہماری بیماریوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب بیماری میں صحت دینے والے اللہ ہے تو عزتیں دینے والے بھی اللہ ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ تم میں وہ ہے جو رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور رب کی نافرمانی سے سب سے زیادہ بچنے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ جو جتنی زیادہ پیسہ والا ہوگا، جو جتنی زیادہ عہدوں والا ہوگا اور ڈگریوں والا ہوگا وہ سب سے بڑا معزز ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا رہتا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ اللہ کے غیر کو نہیں پکارتا ہوں۔ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اے لوگو میں تمہارے واسطے ذرہ برابر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، نہ تم پر کوئی مصیبت آ پڑے، تم کسی نقصان میں مبتلا ہو جاؤ، اس نقصان کو ہٹانے کے لیے میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتا، میرے پاس تو اتنی قوت اور طاقت نہیں۔ اب جب پیغمبر کی زبان سے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ بتا دیجئے کہ میں تم سے کسی نقصان کو ہٹا نہیں سکتا اور نہ میں تمہیں کسی قسم کی ہدایت دے سکتا ہوں، نہ میں تمہیں قسم کی بھلائی پہنچا سکتا ہوں، تو پیغمبر کے علاوہ کوئی اس امت کے اندر مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ پھر ہم اللہ کے غیر کے سامنے ٹوٹ پڑے رہتے ہیں۔ اب غیر کو اب اللہ کے نبی سے بڑھ کر اس امت کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ جب نبی کی زبان سے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی قسم کے نقصان کو ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتا، تمہیں کسی قسم کی بھلائی پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، نقصان ہٹانے والے اللہ ہے، بھلائی پہنچانے والے اللہ ہے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر کہیں میں اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرا دوں اور اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی عذاب آ جائے تو میں تو اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کہیں پر کوئی کسی کو پناہ گاہ نہیں سمجھتا، مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اللہ کے سوا۔ اس لیے میں ابھی فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے اندر جو آیات پڑھ چکا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کو بھی وحی کی گئی، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی، انبیاء علیہ السلام کو، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے نبی اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں گے تو آپ کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی کے بارے میں جب یہ بات ہے تو اللہ کے نبی کے علاوہ امت کے اندر کون اتنا ہو سکتا ہے؟ اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کو نافع اور ضار سمجھ لیا، نفع دینے والا اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھ لیا، نقصان ہٹانے والا، دفع کرنے والا اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھ لیا، تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اسے فرمایا وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، میں تو اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پاتا، میرے لیے جائے پناہ تو اللہ ہی ہے۔ اس لیے امت کو سمجھایا جا رہا ہے تمہارے لیے تمام مصائب اور پریشانیوں سے نجات کا راستہ ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، میرے ذمے جو بات ہے وہ یہ کہ میں اللہ کی بات آپ تک پہنچا دوں، اللہ کے پیغامات آپ تک پہنچا دوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرمائے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے دوسری بات یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ سیدھا چلتے رہے راستے پر صراط مستقیم پر ڈٹے رہے لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا تو یقیناً ہم ان کو سیراب کریں گے وافر مقدار میں پانی سے، یعنی ہم ان کو ہر قسم کی نعمتوں سے فراوانی نصیب فرمائیں گے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم ان کو آزما لے اس کے اندر۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ اور جو شخص بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے نصیحت نامے سے يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وہ اس کو سخت عذاب میں چلائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اور یقیناً یہ مساجد اللہ کے لیے ہے بس تم مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ اور یقیناً جب بھی کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے اس کو پکارتے ہوئے كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قریب ہے کہ یہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑ رہے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ آپ کہہ دیجئے إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان کو ضرر کو دفع کرنے کا اور نہ کسی قسم کی بھلائی پہنچانے کا، نہ میں تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں۔ جب پیغمبر کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ کے پیغمبر کے سوا کوئی بندہ کسی کو کیا ہدایت دے سکتا ہے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ آپ کہہ دیجئے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اللہ کے عذاب سے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور میں نہیں پاتا اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی جائے پناہ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ مگر میرے ذمے اللہ کی بات پہنچانی ہے اور اس کے پیغامات پہنچانے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدین فیہا ابدا اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔